اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق پہ ہم بات کریں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ سے ایسے انداز میں بات کروں کہ کوئی تقریر والا انداز نہ ہو، دل کی بات ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سب محبت کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں، جان چھڑکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کے ہمارے آنکھوں میں ایک رونق پیدا ہو جاتی ہے، ایک آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ اور کیوں نہ ہو ایسے عظیم ہستی جس نے امت کی خاطر بہت تکالیف برداشت کی۔ 6 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ چلی گئی، حضرت سیدہ آمنہ السلام اللہ علیہ۔ اپنے والد ماجد حضرت سیدنا عبداللہ علیہ السلام کو نہیں دیکھا۔ اپنی 3 بیٹیوں کی اپنی زندگی میں جدائی برداشت کی، ان کی وفات برداشت کی۔ اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کے فاقے برداشت کیے، دیکھنا حسنین کریمین کے فاقے برداشت کیے، مولا علی کے فاقے برداشت کیے، حضرت حسن حسین کی شہادت کی خبر سننا برداشت کیا، جس نے امت کی خاطر کئی سجے جو روئے، امت کی خاطر راتوں کو روتے رہے، جو انسانیت کے لیے روتے رہے، جو انسانیت کی فلاح کے لیے چاہتے تھے، جو چاہتے تھے کہ انسان سیدھے راستے پر آ جائے، جو چاہتے تھے کہ انسانیت جہنم کی آگ سے بچ جائے، یہ وہ محمد مصطفیٰ اور ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تحفہ قرآن کے تا قیامت تک کے لیے دیا۔ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہت بڑا تحفہ ہے، ان کا دنیا میں آنا ہمارے لیے بہت بڑا تحفہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، میں نے تو مومنین پہ احسان کیا اپنا رسول بھیج کر، اپنے حبیب کو بھیج کر میں نے احسان کیا ہے۔ سورۃ آل عمران میں موجود ہے، سورۃ نمبر 3 میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہستی دے کے، تو ہمارا کیا فرض ہے؟ سنتوں میں چلے، ہم لوگوں کے لیے فلاح کا باعث بنے، خیر کا باعث بنے، لوگوں کے لیے جو ہے بہتری کریں، لوگوں کے جو ہے وہ ان کی نجات کے لیے جو کچھ بھی ہو سکے ہمیں لوگوں کو کرنا چاہیے۔ ہمیں لوگوں کو اسلام کے صحیح راستہ بتانا چاہیے، اخلاقیات کا راستہ، اسلام کا راستہ، پیار کا راستہ، عدل کا راستہ، محبت کا راستہ، تقوی کا، صداقت کا، امانت کا، رحم کا، صلہ رحمی کا، تقوی کا، تزکیہ کا، لوگوں سے پیار محبت کا، انسانیت کا راستہ، عبادت کا راستہ، لوگوں سے مدد کرنے کا، رحم کا راستہ، اچھے اخلاق کا راستہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو اچھے اخلاق کی تلقین کی ہے کہ اچھے اخلاق سے لوگوں کے ساتھ پیش آؤ، اور جو اچھے اخلاق کرتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ ہے، قیامت کے دن اس کا بہت بڑا درجہ ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس زبان کے متعلق خیال رکھو، اس زبان کو کنٹرول کرو، اپنی زبان کو اگر چپ رہے گا تو نجات ملے گی، جو چپ رہے گا اس کو نجات ہے۔ یعنی زبان سے، یہ زبان کو اگر کنٹرول کر لیا تو بہت سارے گناہ ہی خود ختم ہو جائیں گے۔ یہی زبان جو ہے فتنہ پھیلاتی ہے، یہی زبان جو ہے نفرت پھیلاتی ہے، یہی زبان انتشار پھیلاتی ہے، یہی زبان جو ہے وہ لوگوں کو دور کرتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ محبتیں بانٹیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق کی تلقین کی کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، لوگوں کا خیال رکھو۔ حضور کی حدیث ہے، خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہتر وہ ہے جو انسانوں کے لیے بہتر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ لوگوں کا خیال رکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کو اجاگر کریں۔ اگر عشق جعلی عشق نہیں چاہیے، میں ایسے عاشق نہیں چاہیے سیالکوٹ والے جعلی عاشق، جو درندے اسی والا عشق نہیں، سچے عاشق رسول ہے جو اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے اسلام پھیلائے، دنیا میں اس کی شمع کو روشن کرے، حضور کی محبتوں کو روشن کر دے گا۔ ہمیں ایسا اسلام چاہیے جو لوگوں کے لیے جینا آسان کرے، دشوار نہ کرے۔ اسلام تو لوگوں کے لیے جینا آسان کرتا ہے، اسلام تو غیر مسلموں کو بھی حقوق دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق جس شخص میں آ جائے وہ اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، وہ اچھا انسان ہوتا ہے، وہ لوگوں کے لیے فلاح کا باعث بن جاتا ہے، وہ اپنے گھر والوں کا خیال رکھتا ہے، وہ حقوق العباد کا خیال رکھتا ہے، وہ اپنی زبان سے، اپنے خاج سے
کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، اپنی نگاہ سے بھی وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ ہمیں چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کرنی ہے تو درود شریف کثرت سے پڑھیں، نمازیں پڑھیں، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں، تہجد پڑھیں، کسی بھی ظلم نہ مارے کریں، کسی کا حق نہ ماریں، لوگوں سے پیار محبت سے پیش آئیں، اور فتوے بازی سے پرہیز کریں، کسی گنہگار پہ فتویٰ نہ لگائیں، اس کی اصلاح کی کوشش کریں، محبتیں بانٹیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محبتیں کہیں، حضور کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالے، گنہگار سے گنہگار شخص کے دل کو بھی حضور کی طرف کھینچے، اور کوشش کریں کہ ہوس پرستی سے بچیں، نفس پرستی سے بچیں، لوگوں کے کام آئیں، لوگوں کی مدد کریں، لوگوں کی امداد کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب پہ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حالتوں پہ رحم فرمائے، ہم سب کی اللہ دنیا اور آخرت کی تمام مرادیں حضرت فاطمہ کی پاکیزگی صدقے سے پورے کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔